نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم، اما بعد۔ کفار مکہ برسات اور طوفان کی وہ آب برداشت نہیں کر سکے اور وہاں سے بھاگے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت حذیفہ نے آ کے بتایا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسکرائے اور آپ کے مبارک دانتوں سے نور چمک رہا تھا۔ یہ خوشی تھی جس کا اظہار پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ کفار مکہ ہماری طرف حملہ آور نہیں ہوں گے، ابھی ہم چلیں گے۔ تو یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو اس جنگ میں کچھ اہم واقعات ہوئے، ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوا تھا قریب میں کہ غزوہ احد میں ان کا تو ایک والد شہید ہو گیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جابر سے پوچھا تھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ تو کہہ رہا یا رسول اللہ ہاں شادی تو کی ہے، لیکن ایک یعنی عمر رسیدہ عورت سے کی ہے کہ والد صاحب کے شہید ہونے کے بعد جو 7 بچیاں چھوڑ کر گیا ہے میری بہنیں، تو ان کی بھی وہ پرورش کرے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ خندق والے دن، جس دن آپ خندق میں خود اترے تھے اور اس پتھر کو ضربیں لگائی تھی، جو پتھر کسی سے نہیں نکل رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے خود جا کے اس کو ضربیں لگائیں اور ساتھ ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور بشارتیں دیں روم اور فارس کی۔ تو حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں نے کام چھوڑا اور میں اپنے گھر چلا گیا، اور وہاں ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو جا کے ذبح کیا اور اس کو بنا کے اپنی گھر والی کو دیا کہ اس سے جو ہے وہ سالن پکا کہ میں نبی علیہ السلام کو لے کر آ رہا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، آپ کا بھوک کی وجہ سے یہ حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ کھانے کا کچھ انتظام میں نے کیا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ روٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کتنا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا ہی ہے، بس ایک بکری کا بچہ۔ تو آپ نے فرمایا بہت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آپ کے بھائی جابر نے آپ کی دعوت کی ہے، تو ادھر کھانا کھانے سارے چلیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ وہ گیا اپنی اہلیہ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پورے لشکر کو حکم دے دیا ہے۔ تو وہ عورت سمجھدار تھی، تو اس نے کہا کہ جابر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو خود ہی حضور علیہ السلام انتظام کریں گے اور لشکر کو یہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تو یہ سالن چلانا نہیں، میں خود چلاؤں گا۔ پھر آپ آئے اور آپ نے 10 لوگوں کو بٹھایا اور کھانا اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ 10 لوگ کھاتے پھر چلے جاتے، پھر 10 اور کھاتے پھر چلے جاتے۔ یہ اس طرح جو ہے پورا جتنا بھی اسلامی لشکر تھا اس نے پورا کھانا کھا لیا، نہ کھانے میں کوئی کمی آئی نہ روٹی میں کوئی کمی آئی۔ ایسی برکت حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے لوگوں نے دیکھی۔ اسی جنگ کا اسی طرح کا اور واقعہ ہے کہ دوران جنگ بشر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بیٹی کو اس کی ماں نے کچھ کھجوریں دیں کہ یہ کھجوریں جا کے اپنے باپ کو دو اور اپنے ماموں کو دو اور چھپا کے لے جانا، کہ قحط کا زمانہ تھا، وہ بچی تھی چھوٹی سی، تو وہ کھجوریں لے کر اپنے دوپٹے میں چھپا کر جا رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کھجور ہیں، میری ماں نے دی ہیں کہ اپنے باپ کو دینا اور اپنے ماموں کو دینا۔ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے دے دو۔ تو اس بچی نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ کھجوریں ڈال دیں، بس ہینڈ فل تھیں، ہاتھ میں آ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں رکھیں اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور پھر پورے لشکر میں منادی کرائی کہ آؤ بھائی ناشتہ کر لو، اور لوگوں کو دیتے گئے، وہ کھجور دیتے گئے، اور وہ جو ہے وہ کم تو نہیں ہو رہی تھیں، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کپڑے سے یعنی ابل کر باہر آ رہی ہیں۔ تو یہ سارے لشکر نے اس طرح یہ اپنا کھجور کھا کر پیٹ بھرا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا مارکہ آ رہا ہے، کافر تو بھاگ گئے، اور حضور علیہ السلام کے اور مسلمانوں کے اوپر کم و بیش 1 مہینہ انہوں نے محاصرہ کیا تھا۔ 10,000 کا لشکر ہر طرف سے یعنی ایک پریشر اور تنگی میں مسلمانوں کو مبتلا کیا تھا۔ تو اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے ابھی یہ بھاگ گئے۔ تو بہرحال جنگ انسان کو تھکا تو دیتی ہے، 1 مہینہ مسلسل اس کیفیت میں کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو ایک یعنی سارے کام چھوڑ کر صرف اور صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے، تو 24 گھنٹے بھی کیا، 1 گھنٹہ بھی اگر ہمارے لیے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو کتنا طبیعت پر وہ اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ 1 مہینہ مسلسل ایک محاصرہ تھا، اور اللہ کے کرم سے یہ بھاگ گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں آئے، اور بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ نے غسل فرما کر یعنی ابھی کچھ آرام کے ساتھ بیٹھے۔ وہ جنگ کی کیفیات سے یعنی ایک رخصت ملی، ایک چھوٹا سا وقفہ ملا، تو آپ ایک اطمینان کے ساتھ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ گھر کے باہر سے سلام کا آواز آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے، تو بیوی عائشہ کہہ رہی کہ میں نے بھی جا کر دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ دحیۃ الکلبی ہے۔ دحیۃ الکلبی ایک ایسے صحابی ہیں، انصار صحابی، کہ عموماً حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کی صورت مبارک میں آ جاتے تھے۔ بیوی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دحیۃ الکلبی کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دحیۃ الکلبی نہیں ہے، یہ جبریل امین ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ چلیں اور بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور پھر فرمایا جبریل امین نے کہ میں بھی جاتا ہوں ادھر، ان کے جو قلعے ہیں ان میں زلزلہ ڈالتا ہوں، اور ان کے دلوں میں رعب اور ڈر ڈالتا ہوں، اور آپ بھی آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی منادی کرائی، اعلان کرایا ایک جنگ ابھی ختم ہوئی ہے اور یہ دوسری کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں سارے کے سارے پہنچو وہاں، بنو قریظہ والوں کا محاصرہ کرنا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جلدی کریں، ایسا کریں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کی جماعت نکلی، اور اس میں بھی ایک نقطہ آ رہا ہے، تو بہرحال انہوں نے محسوس کیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز وہاں پڑھیں، اور عصر تو ابھی ہو گئی، بنو قریظہ ہم پہنچ نہیں سکتے، تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے وقت پر اور پھر بنو قریظہ جاتے ہیں،
اور بعض نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، تو ہم تو نہیں پڑھیں گے چاہے ہماری قضائی کیوں نہیں ہو جائے۔ تو یہ دو یعنی تفریق آ گئی، دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے نماز اپنے وقت پر پڑھی، اور ایک وہ تھے جنہوں نے نماز بنو قریظہ میں پڑھی، اور بنو قریظہ میں وہ کہتے ہیں کہ عشاء کے وقت پہنچے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام ان میں رونق افروز ہوئے تو دونوں فریقوں نے سب سے پہلے یہی مسئلہ رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اور دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا فرمان پورا کیا ہے، ہم نے آپ کے فرمان کے مطابق کام کیا ہے۔ تو آپ نے کسی کو بھی تنبیہ نہیں فرمائی، آپ نے دونوں کو فرمایا کہ تم بھی ٹھیک ہو اور تم بھی ٹھیک ہو۔ یہ جو فقہ کے مسائلوں میں جو اختلاف ہوتا ہے علماء میں یا ائمہ میں، وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اللہ کی رضاؤں کو حاصل کیا جائے۔ اس میں اگر کوئی سمجھنے میں کوئی غلطی ہے یا اختلاف ہے تو اس کو نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا اور دونوں کو فرمایا تم بھی صحیح ہو اور تم بھی صحیح ہو۔ تو لہٰذا یہ فقہ کی اگر جو یعنی الگ الگ جہت ہے سمجھنے کی، تو اس کو دونوں کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا رخ کیا تو آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق تھے، تو دوسری جانب حضرت عمر فاروق تھے، اور کوئی 3000 کے قریب آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھی تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جھنڈا دیا ہوا تھا، وہ سب سے آگے جا رہے تھے۔ تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ میں پہنچے تو عشاء کی نماز کے وقت میں پہنچے، اور حضرت علی پہلے گئے تھے۔ تو حضرت علی کو دیکھ کر بنو قریظہ والے یہودیوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی اور توہین آمیز الفاظ کہے۔ قلعوں میں بند ہو کر آدمی اندر سے کچھ کہے تو یہ کوئی دلیری تو نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت علی کو جلال آیا، غصہ آیا، اور حضرت علی نے وہ جھنڈا جو ہے ابو قتادہ کو دیا اور واپس نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ تو آپ نے حضرت علی کے مبارک چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ علی، لگتا ہے کہ یہ یہودی میری شان میں کچھ بول رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسی لیے تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ ان کے سامنے نہ جائیں، یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا عام فرمان تھا کہ انی نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب کے وسیلے مدد دی ہے، میرے سامنے ان کی جرت نہیں ہوگی کہ میرے سامنے میری گستاخی کر سکیں۔ تو آپ علیہ السلام گئے ان کے سامنے اور جا کے خود ان کو پکارا، یا اخوت کردۃ والخنازیر انزلوا علی حکم اللہ ورسولہ اخفاکم اللہ۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ نے یہودیوں کو پکارا کہ اے باندروں اور سوروں کے بھائیوں، نکل آؤ اپنے قلعوں سے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے، تمہیں رحمت سے جدا کرے۔ تو ابھی یہ یہودی کہنے لگے، کسی نے بآواز بلند کر کہہ دیا کہ یا ابو القاسم لست جہولا ولا فحاشا، کہ اے ابو القاسم، آپ جو ہے وہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ تو لست جہولا ولا فحاشا، تو اس پر نبی علیہ السلام پر ایک رقت سی طاری ہو گئی،
اور آپ کی ہاتھوں سے جو عصا مبارک تھا وہ گر گیا اور آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ تو یہ یہودیوں نے ان کا ایک تو طرف ایمان تھا نہیں، کبھی کس رخ سے یہ حملہ کرتے تھے اور کبھی کس رخ سے۔ تو پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ یہ یہودیوں کی جماعت، ہم آپ کا کبھی محاصرہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کب تک اس قلعے اور میں چھپ کر بیٹھو گے؟ آخر تو بھوک تمہیں ستائے گی، آخر تو نکل آؤ گے اور ہماری تلوار سے تم آج بچ نہیں سکتے۔ تو یہ یہودی کہنے لگے کہ اسید تمہیں جو ہے ایسی باتیں کرنا ہمارے لیے، ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے کہ تم اور ہم سالوں اور صدیوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بہرحال مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بعض نے کہا کہ 15 دن محاصرہ چلا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ 25 دن محاصرہ چلا تھا۔ اسلامی لشکر کے لیے حضرت سعد بن عبادہ کھجور لے کر آتے تھے، اونٹ بھر کر کھجوروں کے لے آتے تھے تاکہ مسلمان کھائیں۔ تو حضور علیہ السلام خود بھی کھاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کھجور بہت عمدہ طعام ہے۔ آخر کار یہ یہودی بڑے تنگ ہوئے، بڑے پریشان بھی ہوئے اور بڑے پشیمان بھی ہوئے کہ ہم آخر کیا کریں۔ حی ابن اخطب وہ ملعون تھا جس نے پوری غزوہ احزاب کے لیے لوگ جمع کیے تھے، ابو سفیان کے پاس گیا تھا، دوسرے عرب یہودی قبائل جمع کیے تھے، اور بنو قریظہ کو بھی اس نے ہی بہکایا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ تو البتہ اس نے بنو قریظہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر دوسرے لوگ بھاگ بھی جائیں تو میں اور میرا لشکر اور ساتھی آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اور جب دوسرے ابو سفیان والے بھاگ گئے تو یہ آ کر خود بنو قریظہ کے پاس آ گیا، لیکن ابھی یہ سارے پریشان تھے۔ بنو قریظہ کا ایک سردار تھا کعب ابن اسد، اس نے مشورہ کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ابھی کیا کیا جائے۔ پھر اس نے کہا کہ میری کچھ تجاویز ہیں، میں تمہیں 2-3 تجویزیں دیتا ہوں، ایک پر متفق ہو جاؤ تو وہی ہم قدم اٹھائیں۔ تو یہ کہنے لگا کعب ابن اسد اپنے ساتھیوں کو کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ محمد علیہ السلام وہ سچے نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں ہے۔ ہم اور آپ نے خواہ ایک دشمنی رکھی اور حضور کو نہیں مانا ہے، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اس سے ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں گی اور مال بھی محفوظ رہے گا، اولادیں بھی محفوظ رہیں گی، مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ تو یہودیوں نے فوراً کہا، یک زباں ہو کر کہا کہ کعب ہم حضور پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر کعب نے کہا کہ دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہوا کہ جنگ ہم ہار گئے اور ہمیں قتل کیا گیا تو بھی ہمیں پیچھے اپنی بیوی بچوں کا فکر رہے گا نہیں، اور اگر ہم جنگ جیت گئے تو شادیاں کر لیں گے، بیویاں بھی ہو جائیں گی، بچے بھی ہو جائیں گے۔ تو اس پر بھی یہودیوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بیوی بچوں کو ہم کیسے قتل کریں گے۔ پھر کعب نے کہا کہ تیسری بات سنو، تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے والے دن مسلمان آرام سے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری عبادت کا دن ہے، تو وہ بے فکر ہوتے ہیں اور الرٹ نہیں ہوتے۔ تو ہفتے والے دن اچانک نکل کر قلعے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہماری فتح ہو جائے گی۔ تو اس پر بھی یہودی نے کہا کہ نہیں،
ہفتے والے دن ہمارے بڑوں میں سے جب یہ اس قسم کے کام کیے تھے تو ان کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں تبدیل کر دی تھیں، اور ہم اگر ایسا کام کریں گے تو ہماری بھی صورت تبدیل کی جائے گی۔ تو کعب ابن اسد کی ان تینوں باتوں کو اپنی قوم والوں نے نہیں مانا، لیکن ان کی آپ حرفت اور حرکت دیکھیں کہ کہاں تک یہ یعنی پلائے کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ایمان لے آئیں، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ابھی دھوکے کے ساتھ حضور پر ہم حملہ کر دیں۔ تو کوئی ایک رخ ان کا تھا نہیں۔ بس انشاءاللہ پھر آگے اور واقعات آ رہے ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ، ٹائم ابھی ختم ہو رہا ہے، تو اس کو اگلی قسط میں اسی بنو قریظہ کو آگے لے کر انشاءاللہ واقعات کو بیان کیا جائے گا۔